السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب یہ بتا دیں، جیسا کہ بعض لوگ سوتے ہیں اور ان کا منہ کھلا رہتا ہے، تو اس صورت کے اندر اگر وہ روزہ دار ہے اور سویا ہوا ہے، اس کے منہ کے اندر کوئی پانی یا کوئی چیز اندر چلی گئی، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا کہ نہیں؟ اگر کوئی شخص سونے کی حالت میں اگر کوئی چیز کھا لی یا پی لی یا سو رہا تھا، اس کا منہ کھلا ہوا تھا، پانی کے کچھ قطرے اس کے حلق میں چلے گئے، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ علامہ صاحب یہ بتا دیں کہ کلی کرتے وقت اگر غلطی سے حلق میں پانی چلا جائے تو کیا اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا کہ نہیں؟ جی، کلی کرتے وقت اگر حلق میں پانی چلا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ علامہ صاحب یہ بتا دیں، اگر کوئی شخص سحری کے وقت جنابت کی حالت میں ہو اور اس کو ٹائم نہ ملے غسل کرنے کا اور سحری کا ٹائم ختم ہو جائے، تو کیا اس صورت میں جنابت کی حالت میں روزہ اس کا ہوگا کہ نہیں؟ جی، اگر کوئی شخص جنابت کی حالت میں ہو اور سحری کا وقت آ جائے اور اگر 5-10 منٹ پہلے اگر اس کو موقع مل جائے تو سب سے پہلے تو وہ استنجا کرے، وضو کرے اور سحری کرے اور اس کے بعد روزہ رکھ لے، کیونکہ اگر وہ غسل کرے گا تو سحری کا وقت ختم ہو جائے گا۔ تو پہلے سحری کر لے اور اس کے بعد جو ہے نا پھر دوبارہ سحری کے بعد وہ غسل کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص سارا دن بھی جنابت کی حالت میں گزارے تو اس پر روزے پر فرق نہیں پڑے گا، مگر سارا دن جنابت کی حالت میں رہنا یہ بات جائز نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر سارا دن جنابت کی حالت میں رہے گا تو اس سے فرائض جو نمازیں فرض ہیں وہ چھوٹیں گی، تو شریعت نے اس چیز کی اجازت نہیں دی۔ علامہ صاحب یہ بتا دیں کہ بھولے سے کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا کہ نہیں؟ جی، اگر کسی شخص نے بھول کر کھایا پیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے بھول کر کھایا تو اس کو گویا اللہ تبارک و تعالی نے کھلایا، وہ اپنے روزے کو پورا کرے، اس کا روزہ ہو جائے گا۔ علامہ صاحب یہ بتا دیں، مکھی یا دھواں یا غبار حلق میں چلا جائے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا کہ نہیں؟ مکھی یا دھواں یا گرد غبار وغیرہ حلق میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اگر کسی نے مکھی کو جان بوجھ کر حلق میں نگل لیا تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ علامہ صاحب یہ بتا دیں، اگر کوئی شخص رات کو نیت کر لیتا ہے رمضان شریف کے روزے کی، کیا وہ سحری کے وقت دوبارہ نیت کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اور اسی طرح کوئی شخص 10 بجے روزے کی نیت کر سکتا ہے دن کو یا نہیں؟ جی ماشاءاللہ، بہت پیارا سوال پوچھا آپ نے۔ اگر کوئی شخص رات کو روزے کی نیت کر رہا ہے، دوبارہ روزہ رکھنے کی نیت لازمی نہیں ہے، جو اس نے پہلی مرتبہ نیت کر لی تھی وہی کافی ہوئی۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص دن میں نیت کر رہا ہے، اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص 8 بجے یا 9 بجے اگر نیت کر رہا ہے تو وہ اس طرح نیت کرے گا کہ میں صبح صادق سے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں ابھی سے روزے کی نیت کرتا ہوں، کیونکہ اگر ابھی سے اگر روزے کی نیت کرے گا تو یوں سمجھے کہ وہ صبح صادق سے لے کر 8 بجے تک یا 9 بجے تک وہ اس وقت روزے کی حالت میں نہیں تھا، تو اس کو یہ نیت کرنی چاہیے کہ میں صبح صادق سے روزے کی نیت کرتا ہوں، تو اس صورت میں جو ہے نیت اس کی ادا ہو جائے گی۔ اور دعوی کبریٰ یعنی نصف النہار سے پہلے جو ہے نا وہ روزے کی نیت کر سکتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص جو ہے نا سو گیا تھا، سحری بھی نہیں کھائی کیونکہ سحری کھانا سنت ہے، اور سویا اور اس کی آنکھ جو ہے نا 9-10 بجے کھلی، تو اب وہ شخص جو ہے نا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، تو اس کو روزہ رکھ لینا چاہیے اور اس کو یہ نیت کرنی چاہیے کہ میں صبح صادق سے روزے سے ہوں، کیونکہ دعوی کبریٰ سے پہلے نصف النہار سے پہلے روزے رکھنے کی نیت کر سکتا ہے۔ صاحب یہ بتا دیں کہ رمضان شریف کی ایک ساتھ کسی نے نیت کی کہ میں 30 روزوں کی ایک ساتھ نیت کرتا ہوں، کیا اس کی یہ 30 روزوں کی ایک ساتھ نیت کرنا کافی ہے یا ہر روزے کی الگ الگ نیت کرنی پڑے گی؟ اگر کسی شخص نے رمضان سے قبل یہ نیت کی کہ جی میں پورے رمضان کی ایک ساتھ نیت کرتا ہوں، تو یہ نیت جو ہے نا قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس کو ہر رمضان کے الگ الگ روزے کے الگ الگ دن کی ہر روز کی الگ الگ نیت کرنی ہوگی، یعنی ایک ساتھ وہ نیت نہیں کر سکتا بلکہ اس کو الگ الگ نیت کرنی ہوگی۔